السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی ہارون ندوی۔ آئیے ڈالتے ہیں دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر۔ جی ہاں ناظرین، ابھی تک اگر کوئی جڑا نہیں ہے ہمارے اس چینل کے ساتھ تو جڑ جائیں۔ یوٹیوب پر ہمارے چینل وائرل نیوز لائیو کو سبسکرائب کر لیں اور ایک گھنٹی بن کر آئے گی، اس کو پریس کر دیں، دبا دیں، تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو فوراً مل جایا کرے۔ ناظرین، اس وقت میں انڈیگو فلائٹ میں ہوں اور حیدرآباد میں ایک آدھا گھنٹے کے لیے رکی ہے۔ میں یہیں سے انٹرنیشنل خبریں آپ کو بذریعہ آواز وائس کے ذریعے میں آپ کو روانہ کر رہا ہوں۔ آج کی اہم خبر انٹرنیشنل یہ آئی ہے کہ مقبوضہ مغربی غزہ میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک فلسطینی طبی رضاکار جاں بحق ہو گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق بیت اللحم کے نزدیک 17 سالہ ساجد مظہر کو شہید کر دیا گیا۔ اس حوالے سے فلسطین کے وزیر صحت نے بتایا کہ ساجد مظہر طبی رضاکار تھا اور اسرائیلی فوج نے اس وقت فائرنگ کی جب وہ طبی مدد فراہم کر رہا تھا۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کی جانب سے طبی رضاکار کی موت پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا گیا اور موقف اختیار کیا کہ اسرائیلی فوجیوں نے پرتشدد ہجوم کا جواب دیا۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ طبی رضاکار کے پیٹ میں گولی مار کر کے اسرائیلی فوجی جنگی جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، فلسطینی میڈیکل ریلیف سوسائٹی نے ساجد مظہر سے متعلق تصدیق کی اور بتایا کہ وہ بطور رضاکار سوسائٹی کا حصہ تھے اور جس وقت اسرائیلی فوجیوں نے فائرنگ کی، ساجد مظہر زخمی مظاہرین کو طبی امداد فراہم کر رہے تھے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہوگا کہ اسرائیلی دہشت گردی، اسرائیلی آتنکواد شروع ہے اور کسی بھی حال میں رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ نیشنل یا انٹرنیشنل میڈیا اسرائیل کو دہشت گرد، ٹیررسٹ اور آتنکوادی کہنے کو تیار نہیں۔ افغانستان میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں تقریباً 32 شدت پسند ہلاک ہونے کی خبر آئی ہے۔ افغانستان سیکورٹی فورسز کے آپریشن کے نتیجے میں طالبان کے 32 شدت پسند مارے گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ افغانستان کی خصوصی فورسز نے ہلمند اور پکتیکا کے علاقوں میں طالبان کے خلاف زمینی اور فضائی کارروائیاں کی۔ افغان ملٹری کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں آپریشن کے دوران ضلع ہلمند کے نہر سراج میں طالبان کے 30 جنگجو اور 4 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب ضلع پکتیکا کے مقام بلمل میں افغان فورسز کی بمباری میں 2 طالبان جنگجو مارے گئے۔ طالبان کی جانب سے ان کارروائیوں پر کوئی رد عمل ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ عراق پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد الحلبوسی نے باور کرایا ہے کہ ان کے ملک کو تربیت اور لاجسٹک سپورٹ کے شعبوں میں امریکی فوج کی ضرورت ہے۔ الحلبوسی نے یہ بات بدھ کے روز امریکی وزیر دفاع پیٹرک شنہن سے ملاقات کے دوران کہی۔ ملاقات میں دونوں شخصیات نے زور دیا کہ عراق کی تعمیر نو اور وہاں استحکام کی واپسی کے سلسلے میں عالمی برادری کی جانب سے کوششوں کی ضرورت ہے۔ اسی طرح پناہ گزین کیمپوں میں موجود ہزاروں عراقیوں کی گھروں کو واپسی اور متاثرہ علاقوں میں خدمات پیش کرنے کے سلسلے میں عراقی حکومت کی معاونت پر تبادلہ خیال ہوا۔ امریکی وزارت خارجہ کے ایک ذمہ دار نے کچھ عرصے پہلے بتایا تھا کہ تہران پر عائد امریکی پابندیوں کے باوجود واشنگٹن نے 1 دسمبر 2018 کو عراق کو اس حوالے سے استثناء دے دیا ہے کہ وہ ایران سے بجلی درآمد کر لے، جس پر بغداد شدت سے انحصار کر رہا ہے۔ ذمہ دار کا کہنا تھا کہ پیداواری صلاحیت میں اضافہ کرنے اور درآمدات کے ذرائع کو متنوع بنانے سے عراق اپنی معیشت کو مضبوط بنانے اور ترقی دینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ چین کا اعلیٰ سطحی وفد سعودی عرب کے دورے پر ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان عسکری تعاون، فوجی تعاون بڑھانے پر بات چیت بھی ہوئی۔ جی ہاں، گزشتہ روز چین کا ایک اعلیٰ سطحی وفد سعودی عرب کے دورے پر تھا، جس کے دوران انہوں نے خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے ریاض کے یمامہ شاہی محل میں ملاقات کی۔ العربیہ .net کے مطابق جمہوریہ چین کے مشیر دفاع میجر جنرل وی وونگ کھا کی قیادت میں وفد نے سعودی قیادت سے 2 طرفہ فوجی تعاون اور دیگر امور پر بات چیت کی۔ بعد ازاں چینی وفد نے المعذر میں سعودی ولی عہد کے دفتر میں شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں بھی دونوں ملکوں کے درمیان فوجی تعاون کے فروغ
پر بات چیت کی گئی۔ چینی وفد اور سعودی قیادت کے درمیان ہونے والی بات چیت میں دو طرفہ تعاون کے علاوہ علاقائی اور اہم عالمی امور بھی زیر بحث آئے۔ خادم حرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات کے موقع پر وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف بن عبدالعزیز، وزیر مملکت ڈاکٹر مساعد العیبان، وزیر خارجہ ابراہیم بن عبدالعزیز العصاف، سعودی عرب میں چین کے سفیر شی ہونگ وی، چین کی بردی فوج کے ڈپٹی چیف اور عسکری کونسل کے تعلقات عامہ کمیٹی کے چیئرمین سونگ یان چاؤ بھی موجود تھے۔ شام کے شہر حلب کی ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ حلب میں ایرانی اسلحہ گوداموں پر اسرائیلی طیاروں نے بمباری کی۔ جی ہاں، شام کے شہر حلب کے ہوائی اڈے کے قریب ایران کے ایک مبینہ اسلحہ گودام پر اسرائیلی جنگی طیاروں نے بمباری کی، جس کے نتیجے میں اسلحہ، گولہ بارود، تباہ اور جانی نقصان کچھ نہیں ہوا۔ العربیہ.net کے مطابق شام میں انسانی حقوق کی صورتحال پر نظر رکھنے والے ادارے سیرین آبزرویٹری نے بتایا کہ حلب میں ایران کے ایک اسلحہ گودام پر اسرائیلی بمباری سے کم 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ انسانی حقوق گروپ کے مطابق حلب میں اسرائیلی بمباری کے بعد پورے شہر میں بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ ادھر شام کے ایک عسکری ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیلی طیاروں کی بمباری کے جواب میں شامی محکمہ دفاع نے کارروائی کی، تاہم اسرائیلی طیاروں کی بمباری سے حلب کے صنعتی علاقے میں بڑی تباہی مچی۔